نعم قالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھائیو کھڑے بھی ہو تو چپ ہی رہو. چلو میں نہیں کہتا بیٹھ جاؤ, جگہ کوئی نہیں تو چپ تو ہو جاؤ. ادھر والے بھی اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے تو کم از کم خاموش ہو جائیں. تشریف رکھتے. یہ سب اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. اللہ اس پہ بھی انشاءاللہ خوش ہو رہا ہوگا, اللہ کو اچھا لگ رہا ہوگا, اللہ کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہوں گے. یہاں کون سا کوئی پیسے تقسیم ہو رہے ہیں یا کوئی دولت مادی تقسیم ہو رہی ہے. یہ سارا شوق ذوق, یہ اڑتا غبار, یہ پھنس کے بیٹھے ہوئے, یہ سب اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہے تو اللہ بھی خوش ہو رہا ہوگا, اللہ کا محبوب بھی خوش ہو رہا ہوگا. بس یہ تھوڑی بدنظمی ہے, اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے. میرے محترم چلو بھائی شروع کرتے ہیں. وہ بھی لگے رہے ہیں, میں بھی لگا رہتا ہوں. کہیں تو کوئی جا کے کشتی کنارے لے گئے. میرے عزیزو بھائی اور دوستو, اس کائنات کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے, اللہ نے اس کو بنایا ہے. بلا وہو الخلاق العلیم, بے شک زبردست بنانے والا اور زبردست علم والا ہے. نہیں آتا سمجھ. ایک ہوتا ہے صانع بنانے والا, خالق بنانے والا. صانع کہتے ہیں جو لوہے سے راڈ بنایا, دھاگے سے کپڑا بنایا, لوہے سے یہ آگے ایک پھاڑ لگا دی. چیزوں سے چیزیں بنانے والا ہوتا ہے صانع. بیج سے درخت بن گیا, ایک آم سے کئی آم بن گئے. خالق اسے خالق کہتے ہیں جو بغیر چیزوں کے ساری چیزیں بنانے کی طاقت رکھتا ہو. لوہا نہیں تھا اور اس نے لوہے کے خزانے اتار دیے. پانی کا قطرہ نہیں تھا, سمندر بنا دیے, بادلوں میں بھر دیا, زمین میں بھر دیا, پہاڑوں پہ بھر دیا. برف کا قطرہ نہیں تھا, ایک ذرہ نہیں تھا, پہاڑوں کو برف سے بھر دیا. درخت کا ایک پتا نہیں تھا, جنگل بنا دیے. 4 پاؤں 2 پاؤں 2 پر 10 پر کی کوئی مخلوق نہیں تھی, نہ تیرنے والے, نہ اڑنے والے, نہ رینگنے والے, نہ دھاڑنے والے, نہ پھاڑنے والے, نہ ڈسنے والے, نہ جھپٹنے والے, نہ کاٹنے والے. اور اس نے ایک امر کے ساتھ کچھ بھی نہیں اور وہاں سے سب کچھ بنایا. کوئی شیر کا میٹیریل نہیں پڑا تھا جس سے شیر بنایا, کوئی مٹی کا ڈھیر نہیں تھا جس سے پھیلا کے مٹی بنائی. خالق جو سب کچھ بنائے بغیر کسی چیز کے بنائے. بلا وہو الخلاق العلیم. تو آج تک دنیا پریشان ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے. انسانی علم یہاں تک آ نہیں سکتا, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم پہنچایا جس میں اس کی طرف سے اعلان ہوا کہ اس ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے. ان ربکم اللہ. کون ہے اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام.
6 दिन में जमीन आसमान, ثم استوى على العرش, अर्श पर इस्तिवा, युग़शिल लैल अन्नहार, रात और दिन का निज़ाम, यतलुबुहु हसीसा, आगे पीछे उनका दौड़ना, वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिह, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे सब उसके ताबे हैं। अला लहुल खल्क़ वल अम्र फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। सारी कायनात का वो रब है और सारी कायनात का वो मालिक है। खालिक भी वो है, मालिक भी वो है। आसमान की बुलंदियां, वस्समाअ रफ़अहा, सूरज चांद की गर्दिश, अश्शम्स वल क़मर दाहिबैन, दिन और रात का निज़ाम, इन्ना फ़ी इख्तिलाफ़िल लैल वन्नहार, समंदर में कश्तियों का चलना, वल्फुल्कि लती तजरी फ़िल बहर बिमा यनफ़अुन नास, आसमान से बादलों का बरसना, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा, और ज़मीन का सरसब्ज़ होना, व अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा, और उसमें जिंदगी का दौड़ना, वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, मौसमों का बदलना, व तसरीफ़ रियाह, बादलों का छा जाना, बरसना, गरजना, चमकना, कड़कना, वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून, ये सब तेरे रब की बनाई हुई मखलूक है और इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। पानी कड़वा है, हाज़ा मिल्हुन उजाज, पानी मीठा है, हाज़ा अज़बुन फुरात, मीठा अल्लाह का अमर, कड़वा पानी अल्लाह का अमर, उसमें मछलियाँ, तस्तख़्रजु मिन्हु लहमन तरिया, उसमें मोती, व तस्तख़्रजु मिन्हु हलियतन तलबसूनहा। ये मैं आयात के ज़रिए से ये बात वाज़े करना चाहता हूँ, इस कायनात के पीछे एक ताकत है जिसका नाम है अल्लाह, जिसने ये सब कुछ बनाया है। मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा, तुम उगा के दिखाओ, एक दरख्त पैदा करके दिखाओ, किसी में जान डाल के दिखाओ, किसी को मौत दे के दिखाओ, मुर्दा जमीन को जिंदा करके दिखाओ। इस सारी कायनात पर अल्लाह का कब्जा है, ये अल्लाह के ताबे है। फ़क़ाल लहा वलिल अर्द ईतिया तौअन व करहन क़ालता अतैना ताइईन, झुको, सारे झुक गए। सारी कायनात का दीन इस्लाम है, सारी कायनात का मजहब इस्लाम है। अफ़ग़ैर दीनिल्लाह यबग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस समावाति वल अर्द तौअन व करहन, कि सारी कायनात ने अपने आप को अल्लाह के सामने झुका दिया है, इनका दीन इस्लाम है। ऐसे ही भाइयों, आज की दुनिया के इंसानों के लिए भी एक ही दीन है और वो इस्लाम है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अब सिर्फ इस्लाम का सिक्का चलेगा, कोई और दीन पे चलेगा तो अल्लाह कहते हैं कबूल नहीं करो। इससे अल्लाह ने मुकम्मल किया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल-यौम पहले है। इसमें एक मतलब बयान किया गया है कि ये काम आज हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। लकुम दीनकुम से पहले है, इसमें एक पैगाम दिया जा रहा है, ये काम सिर्फ तुम्हारे लिए हो रहा है, तुमसे पहले किसी के लिए नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया। अतममतु अलैकुम निअमती, अलैकुम का ये पैगाम दे रहा है कि दीन का मामला पूरी दुनिया, पूरी उम्मत के लिए खुला हुआ है। जितना लेना चाहोगे झोली भर देगा। ये दुनिया की तरह नहीं है, जितना लेना चाहोगे उतना नहीं देगा, जितना वो चाहेगा उतना देगा। मा नशाउ लिमन नुरीदु, मा नशाउ लिमन नुरीदु, जितना हम चाहते हैं और जिसको चाहते हैं। लेकिन यहाँ के अलैकुम अलैकुम वयहदी इलैहि मन युनीब, मेरी तरफ आओ मुझे पालो, उतलुबनी तजिदनी, मेरा बंदा मेरी तलब में आ मुझे पाले। इन वजदतनी वजदत कुल्ल शै, मैं मिला तो सब कुछ मिला। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, माशाल्लाह सब नौजवान बैठे हो,
اپنی زندگی کی بنیادیں آج ٹھیک کر کے ہم اٹھیں. ہماری زندگی کی کامیابی اس جہان میں اس جہان میں اس کی بنیاد اسلام ہے، اور اسلام مکمل. ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے آؤ، یعنی ایک پاؤں اندر ایک باہر، آدھے اندر آدھے باہر، پورے پورے آؤ، پھر اس کے نفع دنیا اور آخرت میں پاؤ. اسلام کی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، یہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. اسلام کی ابتدا ہے ایمانیات اور عبادات، یہ اسلام کی ابتدا. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتیں ہیں. یہ بنیاد کا لفظ بتاتا ہے کہ اسلام شروع کہاں سے ہو رہا ہے. یہ شروع ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور حج کرنا. حج اور زکوٰۃ مالدار پر ہے اور باقی سب پر ہے. ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 دفعہ فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ فرض ہے، اور حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے. تو اس میں جو چیز 24 گھنٹے فرض ہے وہ ایمان ہے. ایمان کا ادنا درجہ بتا دیتا ہوں، اعلیٰ کی حد کوئی نہیں، اعلیٰ کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہاں، ادنا درجہ ایمان کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن. اگر تجھے نیکی اور گناہ کر کے دکھ ہو، غم ہو، پریشانی ہو تو ایمان والا ہے. اب ایمان والا بن گیا. یہ اللہ کے فضل سے 5 نمبر اس کے پاس ہیں. 33 نمبر ہولڈ لے لیا اس نے، تو 33 نمبر والے کو فیل تو نہیں کر سکتے. تجھے نیکی پر خوشی ہو، تجھے گناہ پہ ندامت ہو تو ایمان والا ہے. یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. اس کے بعد اوپر چلتے جاؤ، اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام، اور پھر اس سے اوپر چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کے بزرگ تابعین، پھر تبع تابعین، پھر تابعین، پھر صحابہ، پھر میرے نبی. پھر نبی پر ایمان کی انتہا ہے. لہذا انتہا تو اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. ابتدا میں نے بتائی ہے کہ گناہ کر کے پریشانی ہو اور نیکی کر کے خوشی ہو. ایمان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا یا اس سے خطا نہیں ہوگی. خطا سے پاک صرف انبیاء ہوتے ہیں، صرف اللہ کے رسول ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود بچاتا ہے، چاروں طرف سے حفاظت فرماتا ہے. مومن کی کیا نشانی ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا. کہ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے یا کوئی ظلم ہوتا ہے تو پھر ان کو اللہ یاد آتا ہے، پھر وہ معافی مانگتے ہیں، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں روتے دھوتے ہیں، اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے. ایمان کا 33 نمبر کتنا قیمتی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. میں ایمان کا وہ ذرہ، اب اس سے نیچے جا رہا ہوں. ایمان کا وہ ذرہ جس کو صرف اللہ دیکھ رہا ہوگا، یہ ایمان والا ہے. باقی کسی کو نظر نہیں آئے گا، نہ نبیوں کو، نہ صالحین کو، نہ فرشتوں کو. جہنم میں پڑا ہوا ہے، جل رہا ہے. جو کبیرہ گناہ کرتے مر جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے. اللہ کا قانون ہے جہنم، لیکن اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے. لہذا کسی کو گناہ میں دیکھ کر اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. پتہ نہیں کب اللہ معاف کر، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ سے بخشش فرما دے. سب سے چھوٹا درجہ کہ اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کی سزا پوری ہوگی تو ان کو جہنم سے نکالے گا. پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء کی شفاعت سے نکالے گا، اپنے اپنی امتوں کے لیے شفاعت کرے گا. پھر اللہ ہمارے نبی کی شفاعت پر کہے گا جائیے جہنم میں اور نکالیے.
تو آپ 1 دفعہ نکالیں گے، 2 دفعہ نکالیں گے، 3 دفعہ نکالیں گے، پھر بھی پیچھے بچ جائیں گے تو آپ کہیں گے یا اللہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب بس آپ نہیں، اب آپ کا رب نکالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ 3 دفعہ اپنی شان کے مطابق خود بھر بھر کے نکالے گا۔ اس کو لف کہتے ہیں، 3 لف۔ تو اللہ تو پاک ذات ہے تشبیہ سے، اپنی شان کے مطابق جہنم سے نکالے، سب نکل جائیں گے، یہ نہیں نکلے گا۔ اس کا ایمان اتنا تھوڑا کہ اس کو کوئی مسلمان سمجھے گا نہیں۔ اس کا نام ہے جوہینہ، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ۔ میرے نبی نے 14 صدی پہلے فرما دیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں آخری امتی کو جو جہنم سے نکل رہا ہے۔ جوہینہ، جب اس کی سزا پوری ہوگی، نبیوں نے سفارش کی، اس کا نمبر نہیں لگا۔ ہمارے نبی کی شفاعت ہوئی، اس کا نمبر نہیں لگا۔ شہداء، صالحین، مبلغین، علماء، اولیاء کی سفارش ہوئی، اس کا نمبر نہیں لگا۔ اللہ نے 3 دفعہ جہنم سے نکالا، جھاڑو پھیر دیا، پر اس کا نمبر نہیں لگا۔ تو کتنا کمزور ایمان ہوگا اس کا۔ اب اس کی معافی کا وقت آ گیا ہے اور اللہ اسے جہنم سے نکالنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل سے کو سنائیں گے، جبریل کہیں گے یا اللہ جہنم سے آواز آتی ہے یا حنان یا منان، تو کوئی ابھی باقی ہے ایمان والا؟ تو اللہ فرمائیں گے ہاں ایک باقی ہے، جاؤ مالک سے کہو جہنم کا فرشتہ اسے باہر نکالے۔ وہ جائیں گے تو مالک چکر لگا کر آ کر کہیں گے کہ جہنم نے جہنمیوں کو ایک جھٹکا دیا ہے، اس جھٹکے میں ہر چیز بکھر گئی ہے، اب مجھے پتہ نہیں وہ کدھر جا کے گرا ہے۔ جبریل آ کر بتائیں گے تو مالک جا کر دیکھیں گے، پتھر کو اٹھائیں گے تو اس کے نیچے کو دبا ہوگا، برے حال میں پڑا ہوگا، اس کی زبان پہ ہوگا یا حنان یا منان۔ اسے نکال کے باہر لائیں گے اور اسے نہر حیات کا غوطہ دیں گے، اس کی ساری سیاہیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ میں آپ کو کس کا بتا رہا ہوں؟ سب سے چھوٹا آدمی، سب سے چھوٹا آدمی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا اس کے مرتبے پر نہیں پہنچائے گا، ایک جنت میں داخل کرے گا، ایک چھوٹی جنت، اس کے لیے تو وہی جنت الفردوس بن جائے گی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اللہ اس کو ایک درجہ اس سے بڑا دکھائے گا۔ جب وہ بڑا درجہ دیکھے گا تو اس کو یہ چھوٹا لگنے لگے گا، تو وہ کچھ دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ مجھے وہ دے دے، تیری کیا کمی ہے؟ تو اللہ کہیں گے پھر اور مانگے گا؟ کہ نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا۔ تو اللہ وہاں بٹھا دے گا، وہ کہے گا واہ مزے آ گئے، موج ہو گئی، تو بڑا زبردست ہے۔ کچھ وقت گزرے گا تو اللہ ایک اور دکھا دے گا، جب وہ دیکھے گا تو پھر یہ چھوٹا لگے گا، پھر تھوڑی دیر تو رکے گا، پھر صبر نہ ہوگا، کہے گا یا اللہ یہ دے دے تو تمہیں کڑا فرق۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اور مانگے گا؟ کہ نہیں بالکل نہیں مانگا۔ اچھا ٹھیک دے دو، وہ دے دیا۔ کچھ وقت گزرے گا، وہ کہے گا اور میری بڑی موج لگ گئی، تو اللہ ایک اور دکھا دے گا اس سے بھی بڑا۔ اب پھر وہ کہے گا یا اللہ یہ مل سکتا ہے؟ تو اللہ کہے تو ہر دفعہ اس سے وعدہ کرتا ہے، پھر مانگتا ہے کہ اچھا یہ میرا آخری وعدہ، آئندہ نہیں مانگوں گا۔ اس کے بعد اللہ اس کو اس کا اصلی درجہ دکھائے گا جو اس کا ہے۔ تو اب وہ اس کو دیکھ کے بے قراری ہے کہ یہ مانگوں، ادھر اس کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ میں نے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ اب کہیں ریورس گیئر جہنم کا نہ لگ جائے کہ اللہ کیسے دوبارہ دوزخ میں ڈال دے، لہٰذا اب اندر یوں ہی ہو رہا، یوں
پیدل آدمی ہوتا نا تو کہتا یار سائیکل دے دے، سائیکل ملتا ہے تو کہلا یار موٹر سائیکل دے دے، موٹر سائیکل ملتا ہے کہلا موٹر ہی دے دے چاہے سزوکی کیوں نہ ہو، سزوکی آتی تو پھر کہتا ہے کوئی جاپانی گڈی دے دے، جاپانی ہے تو کوئی ٹویوٹا دے دے۔ تو انسان کا لالچ تو بڑھتا ہی بڑھتا ہے۔ یہ جنت کے لیے ڈیزائن ہے، اگر یہ مزاج نہ ہو تو جنت کا تو مزہ ہی کوئی، اگر طبیعت میں تبدیلی نہ ہو اور لالچ نہ ہو اور رغبت نہ ہو تو جنت اور دنیا برابر ہو جائے گی اس کے لیے۔ ادھر اس کی رغبتیں بدلیں گی، ادھر اللہ جنت کا ڈیزائن بدلے گا۔ تو جب وہ اندر بے قرار ہے، اب اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ اندر کیا چکی چل رہی، اور وہ چپ بھی نہیں رہا جا رہا، بولا بھی نہیں جا رہا، تو آخر اللہ خود کہے گا میرے بندے مانگتے نہیں ہو، مانگتے نہیں ہو، کہ یا اللہ شرم آتی ہے، میں نے بہت جھوٹ بولا، میں نے بہت دفعہ غلط بہنی سے کام لیا، اب مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اقرضا ان اعطيك مثل الدنيا منذ ان خلقتها الى يوم افنيتها وعشرة امثالها، کیا تجھے یہ سودا منظور ہے کہ جس دن میں نے دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جب اس کو میں نے ختم کیا تھا اس سارے کو 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو، خوش ہو؟ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مذاق نہ کر، تو مذاق نہ کر یا اللہ۔ اس بات کو سنا کر اللہ کے نبی اتنا ہنسے، ایسے ہنسے تھے، آپ کی داڑھیں نظر آ رہی تھی نیچے، آپ زور سے نہیں ہنسا کرتے تھے، لیکن چند مواقع ایسے کہ آپ زور سے ہنسے اور آخری داڑھیں نظر آنے لگی کہ جب وہ کہے گا نا اللہ سے یا اللہ تو رب ہو کر مجھ سے مذاق تو نہ کر۔ جب میرے نبی نے اس کی یہ بات نقل کی تو آپ ہنسے زور سے اور آخری دانت نظر آنے لگے، حتی بدت فضحک حتی بدت نواجذہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے مذاق کیوں کرنا، چل چل اب تیری اصلی جنت آ رہی۔ تو وہاں اللہ ایک اور اس کے ساتھ مزہ کرے، وہ قریب جا کے دیکھے گا تو ایسے بھری ہوئی نظر آئے گی جیسے تم لوگ بیٹھو، وہ کہے گا میں کتنے جاؤں اندر، وڑندی راہ کوئی نہیں، وہ تھوڑا پیچھے ہو جائے گا، پھر کہیں گے جاؤ، پھر جائے گا آگے اور رش نظر آئے گا، ہے کچھ بھی نہیں، یوں دیکھے گا تو بس ادھر تو جانے کی جگہ نہیں تو میں کدھر جاؤں، واپس آ جائے، پھر تیسری دفعہ اللہ کہے گا جاتا کیوں نہیں، کہتا جاتا میری چھڈی کوئی نہیں تو میں جاواں کتنے، اور میری نہیں جگہ تو نے رکھی کوئی نہیں، اب میں کہاں جاؤں، اس مجمع میں کون گھسے گا؟ تو پھر اللہ ہنس کے کہے گا چل وہ تو تیرا میرا مذاق تھا، چل۔ اب جب اس کا دروازہ کھولے گا نا، یہ میں کیا بتا رہا ہوں، سب سے ادنا درجے کا ایمان، ٹھیک ہے، دروازہ کھولے گا نا تو سامنے ایک اس کا نوکر کھڑا ہوگا، گیٹ کیپر، تو اس کو دیکھ کے یوں ہوگا، وہ کہے گا آپ کیوں جھک رہے ہو، کیوں جھک رہے ہو؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، میں فرشتے نہیں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، آپ کا خادم، اور میرے جیسے 80,000 ہیں۔ آگے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی تو دھڑم سجدے میں، وہ پھر اس کا نوکر اس کو ہلائے گا، میرے آقا آپ کیوں کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ وہ کہے گا یہ جو نور نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا نور ہے، اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں، گھر کی لائٹیں، وہ اللہ کا نور، اور ہے 33 نمبر والا بھی نہیں، اتنا ذرہ لیے پھر رہا ہے۔ آگے چلے گا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال، 80,000 ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا۔ 80,000 خدام
جیسے موتی بکھرے ہوئے، موتی بکھرے ہوئے، حسین لباس، تو اس کو دیکھ کر وہ سارے خوش ہوں گے اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے، آپ نے اتنی دیر لگا دی، کہے گو شکر کرو میں آ ہی گیا جائے، وہ بڑے لتر کھائے نے میں، بڑے جوتے کھائے دوستوں کے، شکر کرو میں آ گیا۔ وہ اس کے ساتھ ناچتے کودتے، اس کے ساتھ 80,000، اسی مجمع کو قیاس کر لو، 70-80 ہزار ہوگا، یہ پیچھے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بیٹھوں، یہ سارے نوکر ہوں جس کے، کیا شان ہوگی اس کی، اور پھر وہ نوکر بھی ایسے جنہیں اللہ نے گھڑ کے بنایا، جن کا لباس ایسا، شکل ایسی، دانت ایسے، بات ایسی، سلیقہ ایسا، طریقہ ایسا، چلتے 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 ایک میدان آ جائے گا تو اس میں چاروں طرف نظارے ہوں گے، کہے گا یہ سب کس کا ہے، کہیں گے سب تیرا ہے، پھر اس کو تخت پہ بٹھائیں گے، 80,000 خدام، ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا کھانے کا، دوسرے ہاتھ میں گلاس ہوگا شربت کا، روح افزا نہیں، جام شیریں نہیں، ہر گلاس میں الگ مشروب ہوگا الگ، اور ہر ڈونگے میں الگ کھانا ہوگا۔ کتنے نوکر ہیں؟ 80,000 ڈونگے، 80,000 گلاس، 1,60,000 کہیں گے میرے آقا کھائیے، تو ہمارا 2 روٹی کھا کے، میرے جیسا 1 روٹی کھا کے مجھے بس ہو گئی، چلو کوئی بکرا ہی کھا جائے گا، لیکن پھر کیا کرے گا؟ ہاں تاتاری ایک ایسی قوم گزری ہے کم وقت، کھا 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 فنائی پھر کے، پھر اٹھ کے باہر جاتے، حلق میں انگوٹھا مار کے الٹی کرتے، سارا کھانا باہر نکال کے پھر آ کے شروع ہو جاتا، پھر کھانا شروع کر۔ یہ ایسی وحشی قوم جو نے اسلامی دنیا کو سب سے زیادہ برباد کیا، چنگیز خان کی قوم، ہلاکو خان کی قوم، یہ ایسا کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہ جنت ہے، ایک لقمہ لے گا دوسرے کی لذت اس سے 70,000 گنا زیادہ ہوگی، تیسرا لقمہ لے گا اس کی لذت دوسرے سے 70,000 گنا زیادہ ہوگی، چوتھا لقمہ لے گا اس کی لذت تیسرے سے 70,000 گنا، 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لا محدود، عربی زبان میں 70 لا محدود، لا محدود درجے میں اس کی لذت بڑھے گی بڑھے گی۔ یہ دیکھو یہاں کھاؤ تو پیا نہیں جاتا، پیو تو کھایا نہیں جاتا، گرمی کے رمضان میں کھایا نہیں جاتا، سردی کے رمضان میں پیا نہیں جاتا، یہاں میرا رب 80,000 شربت پلائے گا، 80,000 اس کو اللہ تعالیٰ کھانے کھلائے گا، اور اس کے نہ لذت میں کمی آئے گی، نہ زبان کٹے گی، نہ معدہ بھرے گا، نہ تھکن ہوگی، نہ بدمزہ ہوگا۔ یہ ادنی درجے کا جنتی، اس کو جو مشروب دیے جائیں گے وہ اس میں آپ انگلی ڈالو ایسے، پھر انگلی کو باہر نکالو، اب دیکھ رہے ہو تھوڑا سا پانی میری انگلی پر لگ گیا ہے، اس انگلی کو ساتھ آپ پہلے آسمان پہ بیٹھ جاؤ، پہلا آسمان، اور پہلے آسمان پر بیٹھ کر انگلی کو آسمان کے نیچے کر دو تو ساری کائنات خوشبو سے بھر جائے گی، ساری کائنات خوشبو سے بھر جائے گی، ساری کائنات۔ یہ سب سے ادنا درجے کی جنت کی شربت، شراب، دودھ، شہد، پانی، مشروب کو بتا رہا ہوں۔ اور جو جنت الفردوس ہے اس میں ایک چشمہ ہے جو سارے جنتیوں کو تھوڑا سا ڈال کے دیا جائے گا، شراب کوئی اور ہوگی، شربت کوئی اور ہوگا، تھوڑا سا تسنیم ڈال کے دیا جائے گا، لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں وہ اس کو خالص پئیں گے، خالص، اس کا نام ہے تسنیم۔ کیا ہے بھائی؟ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، میں اپنے نیک بندوں کو رحیق پلاؤں گا جس پر مہر لگی ہوگی مشک کی، یا
جب وہ پیئیں گے تو اس کے نیچے مشک بیٹھا ہوا ہوگا، ختام مسک، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ تو مزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون، پھر اس رحیق میں تسنیم کے چند قطرے ڈالوں گا، چند قطرے جو بڑے اعلیٰ قسم کے وی آئی پی لوگ پینے والے ہوں گے جنت الفردوس میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے تسنیم۔ تسنیم ہوتا ہے سنام سے، سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان کو جو ایسے ہوتی ہے، ایسے، اور کہیں پہ دو ہوتی ہیں۔ اس چشمے کو تسنیم کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ زمین پہ نہیں بہتا ہوگا، سمجھو، باقی سارے چشمے زمین پہ، جنت کی زمین پر چلیں گے، لیکن کنارہ کسی کا نہیں ہوگا، یعنی کھدائی کر کے دریا زمین کھود کے بہتا ہے، نہر ہم کھود کے بناتے ہیں۔ جنت کے تمام دریا، تمام نہریں، تمام چشمے وہ زمین کھود کے نہیں، زمین کے اوپر چلیں گے اور کنارہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن نہ پانی ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا۔ لیکن تسنیم کی شان سب سے نرالی ہے، یہ زمین پہ نہیں چلے گا، یہ ہوا میں چل رہا ہوگا، ایسے ہوا میں، اور اس کی لہریں یوں ہوں گی، یوں، اس لیے اس کو تسنیم کہ اونٹ کی کوہان کی طرح یوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہوا میں چل رہا ہوگا، اور جب کسی کا جی چاہتا ہوگا کہ میں پیوں تو ایک ہلکی سی دھار آئے گی اور اس کے جام کو پر کر کے واپس چلی جائے گی۔ کمال۔ پھر اللہ نے پینے پلانے کی ایک اور محفل بتائی ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ کافور کی شراب سرائیوں سے اٹھا کر ریکارڈنگ پہ لگایا گلاس میں ڈال کر پی رہے کر دینا، ان کو پلانے والے نوکر موجود ہوں گے۔ میں تو کیا لیکن تصویریں اللہ کھینچ کے آگے فرق بتانا چاہتا ہے تینوں درجات کا۔ تو نیچے 33 نمبر والی جنت کو بتایا کہ خود پی رہے ہوں گے، بوفے سسٹم نہیں تھا، بوفے بھئی آپ پہ پاؤتے آپ پہ کھاؤ، ہے نا۔ تو نیچے والی جنت میں بوفے سسٹم، بھائی خود اٹھاؤ ڈالو پیو، ہے نہیں، ہے نہیں، وہاں بھی خود دام ہے، لیکن ان کو خود کھانا چاہے گا تو کھائے گا۔ درجہ بندی فرق بتانے کے لیے کہ وہ عین یشرب بها المقربون، تو ابرار خود پی رہے ہیں، یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ایک درجہ اس سے اوپر ہے، وہاں کیا ہے؟ یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں وہاں پلانے والے کوئی اور ہوں گے، یسقون، انہیں پلایا جائے گا، انہیں پیش کیا جائے گا، انہیں گلاسوں میں جنت کے بھر کے۔ دینے والے کون ہوں گے؟ جنت کے خدام۔ دینے والے کون ہوں گی؟ جنت کی حوریں، جنت کی لڑکیاں، جو ابن عباس نے، میرے نبی نے فرمایا، تمہیں پتہ کن ہاتھوں سے تمہیں وہ پیش کریں گی؟ تمہیں پتہ ہے بِأَيِّ بَنَانٍ تُعْطِيهِ، کن ہاتھوں کے ساتھ وہ تمہیں ہاتھ دے گی، گلاس پکڑائے گی؟ اگر اس کی انگلی کا یہ چھوٹا سا حصہ پورا فنگر ٹپ یہ اگر سورج کو دکھا دیا گیا تو سورج نظر نہیں آئے گا، سورج نظر نہیں آئے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب انگلی ایسی ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ اور چہرہ کیسا ہے؟ اگر پہلے آسمان پر بیٹھ کر صرف دنیا کو یوں دیکھ لے، صرف اس کا چہرہ ایسے آ جائے، تو اس کائنات میں اندھیرا اتنا ہے کہ گنا نہیں جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا۔ سورج تو صرف 7.5 ارب میل میں روشنی دے رہا ہے، باقی سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جنت کی لڑکی پہلے آسمان پہ بیٹھ کے ذرا یوں کر دے تو ساری کائنات میں روشنی پھیل گئی، بلیک ہول بھی روشن ہو جائیں گے۔ 7 سمندر میں تھوک ڈال دے سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ کئی سالوں سے سمندری سفر کا موقع ملتا رہا،
تو جب میں سمندر میں تھوڑا آگے جہاز جاتا تو مجھے یہ حدیث یاد آتی، تھوک، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، وہ کوئی تھوک تو انسانی عیب ہے، اسے تھوک نہیں آتا ہے، لیکن اگر وہ زبردستی کر کے کوئی منہ سے 2-4 قطرے نکول کے پھینکے سمندر میں، تو میرے نبی کا فرمان ہے 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، اور اس کا قد 130 فٹ ہے، اور 100 جوڑے پہنتی ہے، ہر جوڑے کا رنگ الگ، خوشبو الگ، ہر جوڑے کے رنگ کے مطابق چہرے کا میک اپ کبھی آتا ہے، کبھی جاتا ہے، کبھی آتا ہے، کبھی جاتا ہے۔ ایک نظر دیکھو گے 40 سال نظر واپس نہیں لوٹ سکے، اس کے اندر کھب جائے گی، گم ہو جائے گی، یہ شربت پلانے والی، اور اس کی ایک سے جب وہ گلاس لے کر پیش کرے گی تو آپ اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آپ اٹھائیں گے، وہ جب واپس مڑے گی تو چہرہ غائب نہیں ہوگا، چہرہ سامنے ہوگا۔ پچھلے والے مجھے نظر نہیں آ رہے، وہ مجھے نہیں دیکھ رہے، میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ جنت میں کیا ہوگا؟ جنت کی لڑکی یہاں سے اٹھ کے پیچھے گئی تو بھی اللہ خامد کو وہ دکھا رہا، وہ جا رہا ہے، اور اس کا چہرہ نظر آئے گا، چہرہ کبھی نظروں سے غائب نہیں ہوگا۔ ایک محفل یہ ہے، ایک محفل اس سے اوپر ہے، جنت الفردوس کی، وہ کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، وہاں کا ساقی اللہ ہوگا، پلانے والا اللہ ہوگا، اللہ۔ ابھی جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ تھوڑا صبر کرو، ابھی جواب ہو، پھر تبلیغ کر دو۔ جب یہ سب کھا پی لے گا، میں آپ کو ادنا بتا رہا تھا، تو اس کے نوکر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لیں، اب آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لیں، تو نوکر ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ وہاں جانے کے لیے ایسے فاصلے نہیں تھے، یوں ہوگا اور نوکر غائب اپنی جگہ پہ پہنچے، تو اس کے سامنے سے ایسے پردہ ہٹے گا، پہلے اسے نہیں پتا ہوگا کہ آگے پردہ ہے، وہ پردہ ایسے ہٹے گا، ایسے ایسے، جب ہٹے گا تو آگے ایک اور ملک نظر آئے گا، ایک عالی شان تخت نظر آئے گا، اس پہ جنت کی لڑکی یوں ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی، اس کے 100 جوڑوں میں اس کا جسم شیشے کی طرح چمکتا ہوا اور مشک کی طرح مہکتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے کھلے ہوئے بال نے سارے تخت کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا، اس کا 130 فٹ قد ہے، اور چوٹی سے بال اترتے ہیں آبشار کی طرح، اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں، ایسا خوبصورت بال ہے، جب یوں کرتی ہے بالوں کو لہراتی ہے، پوری جنت میں بجلیاں چمکنے لگتی اور خوشبوؤں کے غلے آتے۔ ایک نوجوان کہنے لگا اللہ نے حوروں کا اتنا ذکر کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے کہ لوگ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتے، تو میرے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو پاک دامن رہے، شادی کر، حلال کر، حرام نہ کر، تو میں نے تیرے لیے ایسی خوبصورت بیویاں تیار کر کے رکھی جنہیں ہمیشہ تمہار جتنی دفعہ اس کے قریب جاؤ گے ہمیشہ اللہ اسے کہا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الجمین ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وقواعب اترابا۔ قواعد کو علماء سمجھ لیں، ترجمان ان کو نہیں بتاتا ہوں۔ وقواعب اترابا، ہمیں اصل میں نہ جنت کا ذوق ہے نہ شوق ہے، خشک باتیں کرنی، خشک باتیں سنانی، وجہ سے جہنم سر پہ آ ہی گئی ہے۔ ارے اللہ نے جنت کو سنایا ہے 1000 آیات میں، 1000 آیات جنت اور جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتاری، ہمارے تذکروں میں سے جنت ختم ہو کے رہے، خشک تبلیغ ہوئی تو آپس میں لڑ رہے ہیں، علماء لڑ رہے ہیں، مدرسے والے لڑ رہے ہیں، تبلیغ والے لڑ رہے ہیں، قومیں لڑ رہی ہیں، معاشرہ لڑ رہا ہے، نفرت 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 نفرت۔ جس زمین کو پانی نہ ملے وہ خاک سرسبز ہو، وہ خاک قابل کاشت ہو۔ جب اس پہ نظر پڑے گی تو میں نے ابھی کیا کہا تھا، 40 سال بس ایسے ہی دیکھتا رہے گا اس کو،
اتنا بھی نہیں کر سکے گا, یہ بھی نہیں ہوگا, یہ بھی نہیں ہوگا, وہ کھب رہے ہیں. دیکھو نا بیچارہ بے قصور, اس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے, اب جنت کی حور دیکھے تو پاگل ہی ہوگا, اور کیا ہوگا. آخر وہ کہے گی ہمالا کفینا من رغبت, آپ میرے پاس نہیں آئیں گے, وہ دور ہی بیٹھے رہے ہیں. پھر اس کو ہوش آئے, تو کون ہے؟ کہا تیری بیگم ہوں, تیری بیوی, انا من اللواتی خبین لک, تیرے لیے انتظار کر کے بیٹھی ہوں. یہ پھر اس کے بعد جائے گا, اس سے معانقہ کرے گا. یعانق احداہن مقدار عمرہ من الدنیا, یہ معانقہ کتنا ہوگا؟ 70 سال, 60 سال, 60-70 سال صرف معانقے میں اس کا مزہ لیتا رہے گا, اس کا مزہ لیتا رہے گا. یہ میں نے آپ کو سب سے ادنا درجے کا جنتی بتایا ہے. جو اعلیٰ درجے کا ایمان لے کر اللہ کے پاس جائے گا, وہ کتنا عالیشان ہوگا, وہ کتنا زبردست ہوگا. میرے بھائیوں, ابتدائی اسلام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ابتدائی اسلام. لیکن امت کی بدقسمتی ہے کہ بس یہی اسلام موجود ہے, آگے والا اسلام گم ہو گیا ہے. اور ایسا گم ہوا ہے کہ مالک کو نہیں پتا کہ میری کون سی قیمتی شے گم ہو گئی ہے, اور اسے ڈھونڈنے کا فکر بھی کوئی نہیں کہ میرا کوئی سرمایہ کھو گیا ہے, میں اسے ڈھونڈنے نکلوں. ایمان کا ابتدائی درجہ نیکی پر خوشی, گناہ پہ ندامت. اور ایمان کی طاقت کو یقین کہتے ہیں, ایمان کی طاقت کو یقین کہتے ہیں. اس کا بھی پاس والا درجہ بتا دیتا ہوں, اور اعلیٰ کی کوئی حد نہیں. یقین کا وہ درجہ جس پر ہم توکل والے اللہ کو بارگاہ میں شمار ہو جائیں, اور ہم اللہ کی بارگاہ میں یقین والے شمار ہو جائیں, وہ بتا رہا ہوں. اوپر کی کوئی حد نہیں. ایمان کا ادنا درجہ, اوپر کی کوئی حد نہیں. یقین کا وہ درجہ جس پر ہم اللہ کی بارگاہ میں توکل والے ہیں, وہ کیا ہے؟ حلال کمائے, حرام نہ کمائے, سچ بولے, جھوٹ نہ بولے, صحیح تولے, غلط نہ تولے, دیانتداری سے کام کرے, دھوکہ نہ دے, دھوکہ نہ دے. یہ 4 شرطوں کے ساتھ جو کام کر رہا ہے بازار میں, دفتر میں, کھیت میں, یہ توکل والا ہے, یہ یقین والا ہے. اور یہی یقین اللہ نے ہم سے مانگا ہے, اسی یقین کا ہم سے مطالبہ ہے. اس کے اوپر کی کوئی حد نہیں, اس کا مطالبہ نہیں. اللہ نے صرف 5 نمازوں کا مطالبہ کیا ہے. چاہے تم اب ساری رات لگے رہو, اس کا مطالبہ کوئی نہیں. سارا دن لگے رہو, مطالبہ کوئی نہیں. مطالبہ جس پر پکڑ دھکڑ کا نظام ہے وہ ہے 17 رکعت ٹوٹل فرض, 5 نمازوں کے فرض. اگر یہ ہاتھ میں ہیں تو اللہ کی پکڑ سے بچ گئے, اس کی گرفت سے بچ گئے. زیادہ کی کوئی ہاتھ نہیں. ساری رات پڑھتے رہو, کتنے لوگ پڑھتے رہے ساری رات. 30 روزوں کے مطالبے کے بعد کسی روزے کا مطالبہ نہیں. کتنے لوگ سارا سال روزے رکھتے رہے, مطالبہ. ایسی میرے بھائیوں, حلال کمانا, حرام سے بچنا, سچ بولنا, جھوٹ سے بچنا, صحیح تولنا, کمی سے بچنا, دیانتداری سے کرنا, دھوکے سے بچنا. جو اس طرح مزدوری کر رہا ہے, نوکری کر رہا ہے, تجارت کر رہا ہے, زراعت کر رہا ہے, حکومت میں ہے, یہ سب اللہ پہ توکل والے ہیں, یقین والے ہیں. یہ ہرگز یقین کا مطلب نہیں ہے کہ مصلی بچھا کے بیٹھ جاؤ اور پھر اٹھا کے دیکھو بچوں کوئی نوٹ نکلے کہ نہیں نکلے. یہ سن کے ایسی باتیں نا, ہمارا ایک ساتھی تھے, ہم رائے میں اکٹھے ہی پڑھتے تھے, بنگالی تھے, بنگال میں چلے. انہوں نے ایک پتھر اٹھایا, پتھر, اور اپنے بستر میں ڈال دیا, اور روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کر کہے, اے وہ ذات جو اسباب کے بغیر جو چاہے کر دے, میرے پتھر کو سونا کر دے. 4 مہینے بستر میں لیے رہا کہ ابھی سونا ہوگا, ابھی سونا ہوگا.
سونا تو ہوا نہ پھر جا کے باہر پھینک کے آ گیا. یہ وہ غلط تعبیر ہے یقین کی جو بہت سے لوگ کر رہے ہیں. بھائیو اللہ کے واسطے یہ دین ہے, یہ شریعت ہے. علماء سے جڑو, علماء سے جڑو, علماء سے رہنمائی حاصل کرو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا علم و ذکر کے بغیر مجھے ڈر ہے یہ آوارہ گردی ہو جائے گی, یہ آوارہ گردی ہو جائے. کیونکہ ہم تو صرف 6 نمبر کی بات کرتے ہیں, ہم حدود شریعت نہیں. پھر 6 نمبر کی تعبیر کیا ہونی چاہیے اس کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے پورا. ہم تو سنی سنائی پہ چلتے ہیں. یہ میرے نبی کی شریعت ہے, میرے رب کا دین ہے. میرے رب ایک حدیث یاد آ گئی اسی صاحب کی برکت سے کئی سالوں بعد. ان اللہ شرع الدین واحل حلالا وحرم حراما وسن سننا وحد حدودا وجعله سهلا سمعا واسعا ولم يجعله ضيقا. سنو میرے رب نے تمہیں دین عطا کیا, اس میں حلال بنایا, اس میں حرام بنایا, اس میں طریقے بتائے, اس میں حدود بتائیں, اس میں باؤنڈری بتائی, چلنے کا طریقہ بتایا, چھوڑنے کا طریقہ بتایا, کرنے کا طریقہ بتایا, آسان بنایا, نرم بنایا, کشادہ بنایا, اور اس میں کوئی تنگی نہیں ہے. احل حلالا تو ہم نہیں سیکھتے, حرم حراما ہم نہیں سیکھتے. صرف حلال حرام سور اور بکرا نہیں ہے, واضح بول ایسے حرام ہو جاتے ہیں جو میرے رب کو ناپسند ہوتے ہیں. اگرچہ ہمیں اس لیے معاف ہوں گے کہ چونکہ ہم نادانی میں کہتے ہیں, جان بوجھ کے نہیں کہتے, لیکن اتنا جرم ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے علماء سے راہبری کیوں نہ لی, ہم نے ان سے پوچھ کے کیوں نہ اپنی باتیں بڑھائیں. اپنی باتیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے تھے صحیح کہا کہ غلط کہا. اور کتنی باتیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنا نصیب ہوا کہ میری کئی باتوں کو سن کر مولانا الیاس صاحب اپنی باتوں سے پیچھے ہٹے. تو ہم بھائیو محتاج ہیں, یہ میرے رب کی شریعت ہے, یہ کوئی اخباری شریعت نہیں ہے, یہ کوئی کتابی اردو بازار لاہور کی شریعت نہیں ہے. میرے رب کا قرآن ہے, میرے محبوب کا فرمان ہے, جسے کچھ لوگوں نے زندگیاں فنا کر کے اسے سمجھا, اسے سیکھا, پھر اس کے لیے اپنے آپ کو چٹائیوں سے سی دیا, اور چٹائیوں کے پر بیٹھے ان کی موت آئی اور جا کر اللہ سے ملاقات کر لی. ہمیں ان سے رابطہ رکھنا ہوگا, ان کو عزت دینا ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہ غلط؟ میں قرآن کے الفاظ سے کچھ مطلب میرے سمجھ میں آتے ہیں. میں بڑے علماء سے پہلے پوچھتا ہوں کہ اس کا لغوی طور پر یہ مطلب ایک نیا سمجھ میں آ رہا ہے, تفسیر میں کوئی نہیں, کیا میں کہہ سکتا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے؟ جب مجھے کسی بڑے عالم کی تائید ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے, یہ کہی جا سکتی ہے, پھر میں اسے ممبر سے کہتا ہوں. حالانکہ زندگی گزر گئی کتابوں کے ساتھ, لیکن ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم خود مجتہد بن کے بیٹھ جائیں. پوچھتے ہیں بھائیو, ہمارا عمومی مجمع ہے اور ہم علماء سے استغنا ہو چکا ہے اور تھوڑی دوری آ گئی. اللہ کے واسطے اس کو پر کریں. ہم محتاج ہیں اس طبقے کے, یہ انبیاء کے وارث ہیں, یہ اچھے برے ہیں تو یہ جانے, ان کا اللہ جانے. میرے ذمہ ان کو عزت دینا ہے کیونکہ ان کے سینے میں اللہ کا علم. او نوے اگلے سال میرا بیان ہی نہ ہوئے اللہ دن. اب میں ان پاگلوں کا کیا کروں؟ ارے بھائی مت کرو ایسی بات. ہمارے مجموع کا ماحول نہیں ہے نعرے لگانا. پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں بے وقوف. نعرے لگانے ہیں تو کتنے جلسے ہو رہے ہیں, لگاؤ جا کے. میں نعرے سے نہیں روک رہا ہوں, لیکن ہر مجلس کے آداب ہوتے. مجلس میں مسجد میں نعرے لگانا پسند نہیں ہے, شور مشاعر. یہ تبلیغی باوقار مجمع, یہ کوئی سیاسی مجمع نہیں ہے کہ اس میں کھڑے ہو کر تم لوگ نعرے لگانا شروع کرو. نعرہ فی نفس ہی کوئی منع, نعرہ تکبیر اللہ اکبر بالکل صحیح ہے, لیکن بھائیو اس مجلس کے کچھ آداب ہیں, ہمیں رواجی چیزوں سے بچ کے چل دیں. برائے مہربانی ایسے حماقتیں مت کرو. میری بات سنو, اچھی لگے تو قبول کرو, اس پر اٹھ کے عمل کرو. میرے لیے نعرے کیوں لگاتے؟ آج ہوں کل مر جاؤں گا, کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا. کتنے آئے اٹھ کے چلے گئے جن پہ زمزم ہے, تن ہے, دم دم ہے, اور آج ان کا نام اس کی قبر کو بھی کوئی نہیں جانتا کہاں.
یہ بھائیو ہمیں اپنی اوقات میں رہنے دیا کرو. انسان کو دو چیزیں سب سے زیادہ ہلاک کرتی ہیں، ایک پیسے کی ہوس اور ایک شہرت کی ہوس. ایک پیسے کی ہوس، ایک شہرت کی ہوس، اور ان میں دین کی شہرت پیسے کی شہرت سے زیادہ خوفناک ہے. یہ ممبر اتنا خطرناک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اگر یہاں بیٹھنے والے کی نیت میں فتور آ گیا تو یہ سود خور سے نیچے جائے گا جہنم میں. اور اگر اس کی نیت درست رہی تو پھر یہ بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی نعمت. لیکن بھائیو اس کے اندر میرے نبی نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یشار الیہ بالاصابع فی دینہ او دنیاہ الا من عصمہ اللہ. کسی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے کہ انگلیاں اٹھیں، وہ آ گئے، وہ آ گئے، چاہے وہ دین کی نسبت ہو چاہے وہ دنیا کی نسبت ہو، سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ بچا لے. اور میرے نبی نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اتنا بکریوں کو تباہ نہیں کرتے جتنا مال کا پجاری اور شہرت کا پجاری، شہرت کے پیچھے دوڑنے والا اور مال کے پیچھے دوڑنے والا جتنا اپنے دین کو برباد کرتا ہے اتنا بھیڑیا بھی بکریوں کو برباد نہیں کرتا ہے. تو میں تو یہاں سولی پہ لٹکا ہوا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو یہاں بیٹھ کے میں خوش ہو رہا ہوں؟ امام مالک فرمایا کرتے تھے تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں درس دیتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں، جبکہ میرے ایک ایک بول پر اللہ مجھ سے پوچھے گا بتا یہ کیوں کہا، بتا یہ کیوں کہا تھا، یہ کیوں کہا تھا. مجھے اللہ نے بٹھایا، مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں تو انتہائی بے بسی کا سفر شروع کیا، پھر کتنے سال ذلتیں دیکھی. تو اللہ کے واسطے مجھے میری اوقات میں رہنے دو، مت لگاؤ ایسے نعرے اور ایسے بے وقوف باتیں. میں کوئی نعرے کو فی نفسی برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہر جگہ کے آداب ہوتے ہیں. اور پھر یہ مولانا طارق جمیل زندہ باد بے وقوف مروانا چاہتے ہو مجھے؟ ایسے ہی ہوتے ہیں جو تباہی پھیر دیتے ہیں لوگوں کو، ایسی خوشامد کے اگلے کو برباد کر کے رکھتے ہیں. پھر جس آدمی کا مزاج خوشامد پرستی کا بن جاتا ہے، نہ وہ کسی کی رائے سنتا ہے نہ کسی کو صحیح مانتا ہے، وہ اپنے آپ کو لقمان سمجھتا ہے اور جالینوس سمجھتا ہے. وہ گھر کا سربراہ ہوگا تو گھر برباد کر دے گا، کسی کاروبار کا سربراہ کاروبار برباد کر دے گا، کسی دین کا سربراہ ہوگا تو سارے نظام کو توڑ کے رکھ دے گا. اللہ کے واسطے نہ خوشامد کیا کرو نہ خوشامد سنا کرو. ہاں کسی کی بات اچھی لگے تعریف ضرور کرو. تبلیغ میں تو تعریف نام کی شے کوئی، تعریف ضرور کرو کہ یہ اس کا حق ہے. خوشامد حرام ہے یا معاذ ایاک والتماد فإنہ الذکر. تعریف اور چیز ہے، خوشامد اور چیز ہے. خوشامد ہے کسی کی وہ تعریف کرنا جو اس میں ہے ہی نہیں. تم مجھے علامہ کہنے شروع کر دو تو یہ میری خوشامد ہے. تم مجھے علم کا سمندر کہنا شروع کرو یہ میری خوشامد ہے. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور کسی میں کوئی خوبی ہے تو اس پہ تعریف نہ کرنا بخل ہے. تو ابن ماجہ اور مسلم شریف نے اس کو واضح کیا. باقی ذرا مدح کا لفظ ساری حدیثوں میں آتا ہے تو اس سے یہ ایک خلط ملت ہو گیا ہے کہ وہ تعریف بھی نہیں کرتے خوشامد کی وجہ سے، اور جو خوشامد میں وہ تباہی پھیر رہے ہیں. کسی کی خوبی کو دیکھ کے شاباش دینا یہ اس کا حق ہے، اور کسی کی خوشامد کرنا جو اس کو تباہ و برباد کرنا. اے معاذ خوشامد سے بچنا یہ ذبح کر دینے والی چیز ہے. فإنہ الذکر، یہ ذبح کر دینے والی چیز. میرے بھائیو اہل علم کی قدر کرو، اہل علم سے جڑ کے چلو، ان سے پوچھ کے چلو، ان سے پوچھ کے. ہم محتاج ہیں میرے رب کی قسم. اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس امت میں ایسے علماء پیدا کیے جنہوں نے زیر زبر تک کو محفوظ کر کے رکھا ہوا. یہود کے علماء نے تورات بدل دی، نصارہ کے علماء نے انجیل بدل دی، اور اس امت کے علماء نے چٹائیوں کے ساتھ سل کر بھوک اور فاقے برداشت کر کے 1439 سال ہو چکے ہیں دین کی زیر زبر کو بھی بچائے ہوئے. اب یہ آج کے دور کے علماء ہیں تو تم جیسے ہم عوام ہوں گے ویسے علماء ہوں. آج کے علماء کوئی ابو حنیفہ تو نہیں ہوں
ابو یوسف تو نہیں ہوں گے، ابن تیمیہ تو نہیں ہوں گے، یا وہ غزالی تو نہیں ہوں گے۔ مامون رشید سے ایک شخص نے کہا تو کیسا خلیفہ ہے؟ دیکھ عمر بن خطاب کیسا خلیفہ تھا۔ وہ کہنے لگا عمر بن خطاب کے عوام ابو ہریرہ تھے، میرے عوام تم ہو، تم ابو ہریرہ بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں، تسی رو ایویں دے میں تو میں بن جاواں عمر، تسی تو میں پاگل سمجھ کے باہر کر دیواں۔ پہلے آپ نے آپ کو بدلو، پہلے تم بدلو۔ اب ہم پستی کی انتہا کو چھو چکے ہیں اور علماء کی کمیاں تلاش کرتے پھر۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑی ذلت اور پستی ہے کہ میں مسلح پہ کھڑے آدمی کی کمیاں تلاش کروں، پھر ان کو عزت نہ دینا، بے عزت کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، 5 منٹ لیٹ ہو جائے اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دینا۔ یہ پورے معاشرے کا میں درد بتا رہا ہوں، پورے معاشرے کا یہ ظلم بتا رہا ہوں۔ پھر اتنی تھوڑی تنخواہیں دینا کہ روٹی بھی نہ کھا سکے۔ ایک بہت بڑی پارٹی پتہ کر رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ ہم نے نیا جی ایم رکھا ہے، 70 لاکھ روپے اس کو دے رہے ہیں۔ اس کا امام مجھے نظر آ گیا، میں نے کہا تمہاری تنخواہ کیا؟ کہنے لگا 16,000۔ ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی 70 کروڑ کا بھی حقدار بنتا اسے دیا جائے، 1 کروڑ کا حقدار بنتا اسے دیا جائے۔ چپ کر لو، سارے بیان میں تم بولتے رہو، میرا ظرف ہے میں بول رہا ہوں۔ اچھا، اپنے علماء کو بھی تو یہ عزت دو کہ وہ اپنی روٹی کھا سکیں، ان کو اتنی تو ہم قدر دیں کہ وہ اپنا کھانا کھا سکیں۔ اللہ کی قسم امام مسجد اپنی تنخواہ میں روٹی نہیں کھا سکتا، سمجھی؟ کسی دن اسے چٹنی سے سالن بنانا پڑتا ہے، کسی دن اس کو پانی سے روٹی کھانی پڑتی ہے، اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتا، ساری زندگی گھر نہیں بنا سکتا، ساری زندگی اپنا علاج نہیں کروا سکتا، اپنے بچے کا علاج نہیں کروا سکتا۔ تو جو لوگ مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، دیندار ہیں، چاہے تبلیغ میں چاہے غیر تبلیغ، اللہ کے بعد اپنے علماء کی قدر کرو، انہیں 800 سال پیچھے والے علماء پہ مت، کیا آج کے دور پہ دیکھو، آج کے دور پہ سارا زمانہ کفر سے بھر چکا ہے اور اس میں کچھ لوگ چراغ جلائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مؤذن اس سے زیادہ ذلیل اور پست ہوتا ہے، وہ بیچارہ تو زندہ بھی نہیں رہ سکتا جو تمہارا ان کے ساتھ، ہمارا جو ان کے ساتھ رویہ ہوتا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے لا یدود فی قبرہ، مؤذن کو قبر کی مٹی کھا نہیں سکتی، مؤذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا، اور قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر مؤذن ہوگا۔ اور میرے نبی نے فرمایا میں قیامت کے دن چلوں گا براق پر، لوگ چلیں گے پیدل، اور بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا، اور جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور ساری کائنات سنیں گی۔ جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس دن ہر کافر کہے گا صدقت صدقت، جو کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہر کافر کہے گا صدقت صدقت۔ آج بلال کی تصدیق ابو جہل بھی کرے گا اور فرعون بھی کرے گا، اور سب سے پہلے دنیا کے لوگ ننگے اٹھیں گے قبروں سے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر ہمارے نبی کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر تمام انبیاء کو اللہ کپڑے پہنائے گا، اور چوتھے نمبر پر مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا۔ مؤذن مؤذن۔ ایک اور حدیث سنو، بڑے زمانے بعد یاد آئے، اعلان ہوگا این الفقہاء این الائمہ این المؤذنون، فقہا کہاں ہیں؟ علماء، اس میں سارے آئیں گے، پچھلی امتوں کے علماء بھی اور اس امت کے علماء بھی۔ این الائمہ، ائمہ مساجد کہاں ہیں؟ اس میں پہلی امتیں نہیں آئیں گی، چونکہ ان کے ہاں با جماعت نماز نہیں تھی، با جماعت نماز صرف اس امت کو ملی ہے، اس امت کو ملی ہے۔ تو امام مسجد آئیں گے، وہی تمہاری نظروں میں گرے پڑے، بڑے حقیر گھٹیا، لوئر کلاس، لوئر کلاس، لوئر کلاس، ہم اپر کلاس کے لوگ۔ این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ یہ بھی پہلی امتوں میں کوئی نہیں ہوں گے، پہلی امتوں کو اذان نہیں ملی، ہمیں اذان ملی۔
علماء سارے امتوں میں سے، ائمہ مساجد امت محمد میں سے، اذان دینے والے امت محمد میں سے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو ان کے لیے ممبر بچھاؤ، آؤ بھائی بیٹھو، تشریف رکھو، آپ لوگ آرام سے بیٹھو، مزے کرو، کھاؤ پیو، میں حساب لے کے فارغ ہو کے پھر تمہیں جنت کا بندوبست کرتا ہوں۔ اور ہم ٹیسٹ میں ڈال دیں، پھر ایک فرق شروع کر دیا گیا ہے، یہ اس کا سال لگا ہے، اس کا سال نہیں لگا، اس کا سال لگا ہے، اس کا سال نہیں لگا۔ بھائیو اللہ کے واسطے اس تفریق کو بھی مٹاؤ، یہ بھی بہت غلط تفریق۔ علم اپنی ایک شان رکھتا ہے، مجھے عزت دیں، وہ مجھے گالی دے، وہ مجھے برا کہے، مجھے اچھا کہے، میری مخالفت کرے، میرے حق میں ہے، مجھے اس کو عزت دینی اس کے علم کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر گواہ پیش کی ہے، یہ ایک آیت ہی کافی ہے علم والوں کی شان میں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میں ایک ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا میں ایک ہوں، میں ایک ہوں۔ اچھا تیرے گواہ کون ہے؟ اللہ کہتا میں خود گواہ ہوں، میں ایک ہوں۔ اور تیرا گواہ کون ہے؟ کہ یہ میرے فرشتے، یہ گواہ ہیں میں ایک ہوں۔ اور تیرا گواہ کون ہے؟ کہ آدم کی نسل میں علماء میرے گواہ ہیں کہ میں ایک ہوں۔ علم والے میں ایک ہوں، ایک۔ یقین کا وہ درجہ جو مطلوب ہے وہ ہے حرام سے بچنا، حلال پہ جمنا، اور وقت آنے پر چھوڑ کر اللہ کے امر میں لگنا، اللہ کی فریضہ میں لگنا، اللہ کی اطاعت میں لگنا، وہ جو شکل بھی مطالبہ کر رہی ہو اسے چھوڑ کے نکلنا، یہ یقین ہے بھائیو۔ یہ ہرگز یقین نہیں ہے کہ بس ہم تو اسی سے پلیں گے، اسی سے پلیں گے۔ یہ نادانی کے بول ہیں، یہ نادانی کے بول ہیں، یہ نادانی کے بول ہیں۔ میرے نبی کیسے غار ثور میں جا کے چھپے؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر اللہ کے نبی صبح نکلتے دن دہاڑے، کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا؟ جس کے دائیں جبریل ہو بائیں میکائیل ہو، انہیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کس طرح آپ نے اسباب کی رعایت کی؟ اللہ کے واسطے میری سمجھو، میری سمجھو۔ کس طرح میرے نبی نے اسباب کی رعایت کی؟ 27 صفر جمعے کی رات اندھیرے میں نکلے، حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور ان کو چادر اڑا دی تاکہ اگر وہ جھانک کے دیکھیں تو انہیں پتا چلے کہ اندر سوئے ہوئے ہیں۔ عرب میں اتنی غیرت تھی، کفر کے باوجود گھر میں گھس کے قتل نہیں کرتے تھے کہ کسی عورت کو خوف زدہ نہ کریں، کسی بچے کو خوف زدہ نہ کریں۔ جب ان کا دشمن باہر آتا تھا پھر حملہ کرتے تھے، چاہے مارے جائیں چاہے مار دیں۔ تو وہ پہرا دے رہے اور دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے لٹایا علی کو اور آیت پڑھی اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فغشیناہم فہم لا یبصرون۔ نکل گئے، وہ اندھے ہو گئے۔ تو شیطان نے نعرہ لگایا نکل گئے نکل گئے۔ تو انہوں نے آنکھیں مل کے دیکھا کھول کے تو آگے حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھاگ کے پتھر مارے زور زور سے۔ تو حضرت علی کو پتھر لگے تو ہائے کریں لیکن چہرے سے کپڑا نہ ہٹائیں، تو وہ تذبذب میں پڑ گئے۔ بس کہنے لگے اس کو تو جتنے پتھر مارتے تھے ہائے نہیں کرتا تھا، آج ہائے کیوں کر رہا ہے؟ یہ شک جو ان کو پڑ گیا۔ اس صبح ہوئی تو حضرت علی اٹھے تو انہیں حضرت علی کی پٹائی شروع کر دی کہ ہمیں تو رات ہی پتہ چل گیا تھا محمد نہیں ہے، وہ تو جتنے مرضی پتھر کھاتا تھا ہائے نہیں کرتا تھا، تم تو رات کو ہائے ہائے کر رہے کدھر ہے؟ کہ مجھے کیا خبر، میں تو یہ سویا پڑوں، مجھے کیا خبر تھا۔ صدیق کو لیا، پھر صدیق کہنے کہ یا رسول اللہ ایک غار تلاش کیا ہوا ہے، پہلے وہاں چل کے رکیں گے، پھر جب ہماری طلب ٹھنڈی پڑ جائے گی پھر ہم نکلیں گے، ادھر مدینہ اور ادھر غار ثور، کیوں بالکل الٹ۔ اور میرے نبی جبریل میکائیل عرش کے فرشتے آسمان زمین کے فرشتے آپ کے دائیں بائیں ہیں اور آپ پنجوں پہ چل رہے ہیں، پورے پاؤں نہیں رکھ رہے۔ کیوں کہ کھوجی ایک علم تھا، میں نے اپنے بچپن میں کھوجی دیکھے اپنے گاؤں میں، جو پاؤں کے نشان پر چلتے 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 200 میل چلے جاتے تھے۔ کہیں کھوجی میرے پاؤں نہ پہچان لیں اور یوں چلنا یوں چل رہے ہیں یوں چل رہے ہیں۔ ابو بکر کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے،
ابو بکر کیا کرتے ہو؟ کبھی آگے کبھی پیچھے. یا رسول اللہ جب خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن نہ چھپاؤ تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی وار نہ ہو جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں. 3 میل کا سفر تھا یہ پہاڑی. جب آپ پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت ہے تو آپ کی ساری انگلیاں زخمی ہو چکی ہیں، چڑھ نہیں سکتے. تو ابوبکر نے آپ کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور غار ثور والے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچایا. جنہوں نے جبل ثور دیکھا ہے دیکھ ایسے سیدھا پہاڑ. میرے نبی اسباب کی کتنی رعایت کر رہے ہیں. تمہیں ابھی تک اللہ سے لینا ہی نہیں ہے، ابھی بھی دکان کرتے ہو. تمہیں ابھی تک اللہ سے لینا ہی ہے تو دکان میں کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی تو دے رہا ہے. میں تو اپنے زمین میں بیج ڈالتا ہوں، میں نکالتا ہوں، میرا اللہ ہی نکالتا ہے. میں دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہوں تو گاہک کون بیچتا ہے؟ میرا اللہ بیچتا ہے. جب اندر گئے، جب اوپر چڑھ گئے تو ابو بکر کہنے یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر باہر بیٹھے. اندر گئے، ٹٹول کے سارے غار کو سوراخ بند کیے. پھر سوراخ باقی تھے، پگڑی کھول کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر سوراخ باقی تھے تو کرتا پھاڑ کے سوراخ بند کیے. ایک باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ. بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ وہ سانپ جو ڈس رہا تھا وہ سانپ ہونے کی فطرت سے نہیں ڈس رہا تھا، وہ احتجاج کر رہا تھا پیچھے ہٹ میں نے دیدار کرنا. اسے بھی پتا تھا آج 2 جہان کے سردار جہاں جلوہ افروز ہوں گے، تو وہ ڈس کے یہ کہہ رہا تھا ابو بکر راستہ دے مجھے دیدار کرنے. آپ اندر آ گئے، تھوڑی دیر میں اجالا ہوا تو دیکھا ابو بکر ننگے بدن، کرتا کوئی نہیں، پگڑی کوئی نہیں. ابو بکر ٹھیک ہے، تیرا کرتا کہاں ہے؟ تیری پگڑی کا یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے تو میں نے یہ بند کیا. تو اللہ کے نبی ایک دم روئے، ایک دم ایسے چھلک پڑے آنسو اور ہاتھ اٹھے گا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا. ٹھک کر کے جبریل آئے، یا رسول اللہ ابشر، آپ کو بشارت، اللہ آپ کے ابو بکر سے راضی ہو اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دے. 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، 3 راتیں 2 دن، 27 28 29 کی صبح، یکم کی صبح کو نکلے، 28 29 2 دن آپ رہے، 3 راتیں. شام کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ آدھی رات کے بعد آتے اور مکے کی ساری خبریں سنا کر فجر سے پہلے نیچے اترتے تو فوراً عامر بن فہیرہ آپ کے غلام وہاں بکریاں پھیلا دیتے تاکہ عبداللہ بن ابو بکر کے پاؤں کے نشان بٹ جائیں. اور پھر جب سارے چرواہے واپس چلے جاتے تو بکریوں کا دودھ نکال کے اوپر دے کر آتے. اتنی احتیاط میرے نبی نے فرمائی. میرے بھائی دنیا میں اسباب کی لائن، اسباب پہ دار و مدار سمجھنا یہ گمراہی ہے. اسباب کو بیکار سمجھنا یہ جہالت ہے. اسباب کو بیکار سمجھنا یہ جہالت ہے. اسباب پہ دار و مدار سمجھنا یہ گمراہی ہے. میرے نبی نے سعد بن ابی وقاص کو علاج کے لیے بھیجا، جاؤ حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ، اس کا علاج کرو. اور خود علاج سب سے پہلا ہارٹ اٹیک میرے نبی نے تشخیص کیا. سعد آخری حج میں بیمار ہوئے، آپ پہنچے تو ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہیں نہ کلمہ تمہیں تو دل کا دورہ پڑا ہے، تمہارا دل پکڑا گیا ہے. پھر آپ نے ایک نسخہ خود بتایا، 7 اجوا کھجوریں گٹھلی سمیت پیس کر اسے کھلاؤ اور حارث بن کلدہ سے کہو اس کا مکمل علاج کرے. کتنے ہمارے نادان صاحب دوائی نہیں کھانی، نماز سے شفا ملے گی، دوائی نہیں کھانی. بھائی علماء سے جڑو، علماء سے جڑو، علماء سے جڑو، ان کو عزت دو، ان کے بچوں کی ضرورتیں دیکھو، ان کی بچیوں کی ضرورتیں دیکھو، ان کی اپنی ضرورتیں دیکھو، ان کو عزت والی تنخواہیں دو، ان کو عزت کا مقام دو اللہ کے واسطے. یہ میرے
رب کا تقاضا ہے، میرے نبی کا تقاضا ہے، یہ اس دین کا تقاضا ہے۔ اندھیروں کے بغیر سفر کیسے ہوگا؟ نہ ہمیں قرآن کا پتہ ہے، نہ میں سیرت، ہاتھ جوڑتا ہوں قرآن کے ترجمے پڑھو، سارے مجمع سے کہتا ہوں، وقت لگا نہیں لگا، قرآن میں ایک رخ ہے احکام، وہ ہمارے بس کا نہیں، ہم علماء سے پوچھ لیں گے۔ ایک رخ ہے عبرت کا، نصیحت کا، وہ تو سارا قرآن بڑا پڑا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ تو ہم نصیحت پکڑنا بھی چھوڑ دیں، نہیں ترجمہ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ کس پاگل نے یہ باتیں کہیں گے؟ ہم قرآن سے کٹ گئے، ہم سیرت سے کٹ گئے، نہ سیرت پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حیات الصحابہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، علم کی تاریخ میں ایسی کتاب موجود نہیں ہے، پہلی صدی سے آج تک سیرت کے عنوان پر ایسی کتاب آج تک کوئی نہیں لکھ سکا۔ لقد ابدع، ایک عرب عالم نے جب دیکھا لقد ابدع، اس شخص نے ابداع ہوتا ہے وہ کام کرنا جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو، ایک عرب عالم کی زبان سے نکلا تھا لقد ابدع، اس نے وہ کام کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ کتنے خوبصورت انداز میں صحابہ کی زندگی کو پیش کیا، ان کے ایک پہلو کو نمایاں کیا۔ حیات الصحابہ پڑھیں، سیرت پڑھیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج ہمارے گھر کی تعلیم کے لیے مخصوص ہے، مسجد کی تعلیم کے لیے مخصوص ہے، جب ہم اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں اس کے لیے مخصوص ہے۔ باقی وقت کچھ وقت تو نکالو، ہم سیرت سے جڑنا چاہیے، ہمیں اپنے نبی کی سیرت سے جڑنا ہے، اپنے نبی کی زندگی سے جڑنا ہے، صحابہ کی زندگی سے جڑنا ہے۔ وہ معیار ہیں، وہ چاہے فتح مکہ کے صحابہ تھے جو آخری درجے کے صحابہ ہیں، اور چاہے وہ سابقین اولین تھے جو پہلے درجے کے صحابہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، ان کی خطاؤں کو بخش دیا۔ وہ خطاؤں سے پاک نہیں تھے، وہ خطاؤں سے پاک نہیں تھے، لیکن اللہ نے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، جو مرضی کرو میں نے تمہاری بخشش کر دی۔ نبی کی صحبت جاؤ، تمہاری بخشش کر دی۔ تو میرے بھائیو، اس یقین کے درجے پر کہ میں حلال پہ ہوں، حرام سے بچوں، ارے دینے والے بنو۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کمائی کے لیے نکلا، آگے دیکھا ایک اندھا سانپ پڑا تھا، تو اس کے چڑیا آ کے کھلا رہی تھی، تو واپس آ گیا۔ اور ساتھیوں نے پوچھا تو واپس کیوں آ گیا؟ کہا میں نے دیکھا اندھا سانپ تھا، اس کو چڑیا کھلا رہی تھی، مجھے نہیں کھلائے گا، میں تو اس کا بندہ ہوں۔ یہ واقعہ اتنا لکھا ہے، پورا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب نے کہا تجھے سانپ بننے کا خیال کیوں آیا؟ تو چڑیا کیوں نہ بنتا؟ تجھے چڑیا بننے کا خیال کیوں نہیں آیا کہ میں اوروں کو کھلاؤں، میں اوروں کو کھلاؤں؟ عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے، فضیل بن عیاض کی خانقاہ اور سفیان بن عیینہ کے مدرسے کو چلانے کے لیے کماتا ہوں۔ فضیل بن عیاض کی خانقاہ اور سفیان بن عیینہ کے مدرسے کو چلانے کے لیے میں کماتا ہوں۔ اللہ نے کو رزق کتنا دیا تھا؟ فرمایا میں نے 40,000 دینار لگائے لغت سیکھنے پر، عربی سیکھنے پر، اور 60,000 دینار لگائے میں نے حدیث سیکھنے پر۔ 1,00,000 دینار، کئی کروڑ روپیہ، 4.5 ماشے کا دینار ہوتا ہے، 4.5 لاکھ تو ماشے ہو گئے، 4.5 کے وہ بناؤ تولے، پھر اس کو 50,000 سے ضرب دو تو کتنی دولت بن گئی۔ تو ہم اوروں پہ خرچ کرنے والے بنے، ہم اوروں کو دینے والے بنے، اوروں پہ لگانے والے بنے، اوروں کے مریضوں کا علاج کرائیں، بیٹیوں کی شادیاں کروائیں، بیواؤں کی شادیاں کروائیں، بوڑھوں کو ڈھونڈ کے ان پر خرچ کریں۔ بھائیو، میرے اللہ کو یہ پسند ہے، ید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، ہاتھ یہاں والا اللہ کو یہاں والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے۔ ہاں، اسی کا ہو جانا، اسی میں ہی ڈوب جانا، یہ بھی کوئی انسانیت نہیں ہے کہ مر جانے والے، مٹ جانے والے، چھوڑ جانے والے گھر کے پیچھے آدمی ایسا گم ہو جائے کہ آگے کی ساری منزلیں بھول جائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔
اس کے بعد یہ بیس ہے، اگر میں حلال کماتا ہوں، حرام سے بچتا ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں یقین والا ہوں، میں توکل والا ہوں، اس کے اوپر پھر عمارت بنتی ہے نماز جو میرے رب نے ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا مطالبہ ہے وہ نماز ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے جب بھی آپ فارغ ہوں تو بس آگے لکڑی کی طرح گڑ کے کھڑے ہو جائیں، تو اور میں ہوں، تو اور میں ہوں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی رغبت میں کھڑے ہو جائیے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے نبی رات کو جو آدمی دن میں سویا ہو چادر لے کر، اس کو عربی میں مدثر کہتے ہیں، جو رات کو سویا ہو چادر لے کر اس کو عربی میں مزمل کہتے ہیں۔ جب تبلیغ کے لیے اٹھایا تو دن تھا تو یا ایھا المدثر، جب نفلوں کے لیے اٹھایا تو رات تھی، یا ایھا المزمل۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف کرتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ تتجافى جفا سے ہے، جفا بے وفائی ہے۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے ان کی نماز کے شوق کی، کیا خوبصورت تعبیر ہے کہ نماز کا کیسا شوق ہے کہ ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا رہتے ہیں، کہنا تو یہ ہے، لیکن اس کو کہا کس انداز میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ تتجافا کا مادہ ہے جفا، اور جفا کہتے ہیں بے وفائی، اور بے وفائی عیب ہے، بے وفائی عیب ہے، بے وفائی عیب ہے۔ اور یہاں اللہ اس کو صفت بنا کے ذکر کر رہا ہے۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرے نبی کے غلام ہیں نا، ان کے بستر فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہم سے بڑی بے وفائی کرتے ہیں، ہم پر سوتے ہی نہیں، کھڑے ہی رہتے ہیں، کھڑے ہی رہتے ہیں، جیسے تبلیغ والوں کے سلیپنگ بیگ پر یاد کرتے ہیں، یہ سوتے ہی رہتے ہیں، سوتے ہی رہتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں، اٹھتے ہی نہیں، جو فجر کے بعد بھی سوتے ہیں، زور کے بعد بھی سوتے ہیں، عشاء کے بعد بھی سوتے ہیں، ایک قیلولہ، ایک فیلولہ، ایک لیلولہ، یہ میں نے اپنے طرف سے بنایا، فجر کے بعد فیلولہ پے کے ساتھ، اور پھر کھانے کے بعد دوپہر کا قیلولہ اور رات کا لیلولہ۔ تو ان کے بسترے فریاد کرتے یا اللہ میری جان چھڑائے گا، اٹھتا ہی نہیں۔ اور صحابہ کے بستر فریاد کر رہے ہیں یا اللہ یہ آتے ہی نہیں ہمارے پاس، یا اللہ ان کو، ان کی اتنے برکت والے جسم ہیں کہ ہمارے اوپر آئیں گے تو ہم بھی بابرکت ہو جائیں گے، یا اللہ یہ آتے ہی نہیں۔ سبحان نماز پہلی امتوں کو 2 ملی، ہمیں 5 ملی۔ پہلی امتوں کو 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت رکوع کے بغیر، ورکعی مرتين کا وہ اصطلاحی رکوع نہیں ہے، جھکنا مانا ہے۔ ہمیں 5 ملی، 5 رکوع کا اضافہ، ان کی نماز میں تلاوت کوئی نہیں، ہماری نماز میں تلاوت کا اضافہ، ان کی نماز کے لیے اذان کوئی نہیں، ہماری نماز کے لیے اذان، اذان دینے والے کا مقام کیا میں نے ابھی پہلے بتا دیا ہے، نماز پڑھانے والے کا مقام کیا میں نے ابھی پہلے بتا دیا ہے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ بندہ پسند اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہو۔ سب سے محبوب ترین عمل جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جنت، کیا خبر تم؟ اچھا آنکھوں کی ٹھنڈک اردو محاورہ نہیں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک اردو محاورہ نہیں، فارسی محاورہ نہیں، عربی سے ادھار لیا ہوا محاورہ ہے۔ قرۃ اعین، ہر محاورے کے پیچھے کوئی
حکایت ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے جس سے محاورہ بنتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے میرے نبی کا فرمان کہ میری ان آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. عرب صحرائی لوگ ہیں، سفر کرتے ہیں، صحرا میں ریت اڑتی ہے، جب ہوا چلتی ہے تو گرم ہوتی ہے آگ کی طرف. تو اللہ نے اونٹ کو یہ طاقت دی ہے، اس کے یہ پلکیں ڈبل ہوتی ہیں، اوپر نیچے ڈبل اللہ نے بنائی، تو ان کو آپس میں ایسے جوڑ کے نا بند کر لیتا ہے. تو ریت کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ پار نہیں جاتا. جو اونٹ چلا رہا ہے عرب، وہ تو آنکھیں بند نہیں کر سکتا، اس کو تو راستہ نہیں ملے گا. وہ کیا کرتا ہے کہ باریک سا کپڑا اپنے اوپر ڈال لیتا ہے، باریک کپڑے میں سے ریت گولی کی طرح اندر جاتی اور اس کی آنکھوں میں اس کی ساری آنکھیں جلتی ہیں، اور ایک چبھن اور ایک دکھن اور ایک آگ اس کے اندر ہوتی ہے، وہ بے قرار ہوتا ہے. میں بہت چھوٹا تھا، کھیل رہا تھا، تو کچن میں پہلے وہ ایسے انگیٹھیاں سے بنی ہوتی تھی، اس کے اوپر کچھ سامان رکھا ہوتا تھا. تو میں چینی کے ڈبے کو ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا، بس تو میرا ہاتھ لگ گیا مرچوں کے ڈبے پر، اور میں بہت چھوٹا تھا، کوئی 4-5 سال. تو ساری مرچیں میرے چہرے پر گری اور میری آنکھوں میں ساری رات چیختا رہا، ساری رات. تو یہ حال ہوتا ہے جب مرچیں ریت کی اندر پڑتی ہیں تو وہ بے قرار ہوتا ہے، کدھر جاؤں. چلتے کوئی سے درخت مل جاتا ہے، کوئی پتھر مل جاتا ہے، کوئی چٹان مل جاتی ہے، کوئی پہاڑی مل جاتی، تو سب سے پہلے اونٹ کو ادھر لے جاتا ہے، اس کی کوٹ میں بیٹھتا ہے اور جلدی سے اپنے مشکل چھاگل کو نکالتا ہے اور آنکھوں میں پانی ڈالتے ہیں. جب اس کی آنکھوں کا پانی جب اس کو ریت کو صاف کر دیتا ہے تو اسے ایک دم ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. یہ ٹھنڈک وہ جانے جس پر بیتی ہے. میں ممبر پہ بتاؤں، آپ بیٹھ کے سنو، اندازہ نہیں ہو سکتا ہے. تو جب وہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں تو کہتا تھا الآن قرۃ عینی، شکر ہے اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. اس کو پھر عربوں نے محاورہ بنا دیا مزے کی جگہ کے لیے. تو میں قربان جاؤں، میرے نبی فرماتے ہیں میرے مزے کی جگہ نماز ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور میں جو تبلیغ والوں سے متاثر ہوا، سب سے پہلے گورنمنٹ کالج لاہور، وہ آ کے دعوت دیتے تھے، ہم سنتے ہی نہیں تھے. جب سنتے ہی نہیں تو سمجھ کے آئے گا. تو لمبا واقعہ ہے، میں اپنے دوستوں کے کمرے میں تھا، اپنے کمرے میں نہیں تھا. تو گشت کرنے والی پارٹی آ گئی اور وہ سارے تیار ہو گئے ان کے ساتھ. میں بات سننے بھی نہیں، میں پیچھے ہی بیٹھا. وہ 4 تھے، وہ آگے بات سن رہے تھے. ایک تو 2 تو اللہ کے پاس چلے گئے، اکرم سہیل رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، الیاس اور عزیز اللہ. یہ 4 سن، میں پیچھے. وہ چل پڑے تیار ہو کے. انہوں نے دیکھا کہ میں کوئی نہیں ہوں، میں بھی تو ان کا ساتھی تھا. تو عزیز اللہ واپس آیا، کہتا تو نہیں چلنا. میں کہا نہیں، میں نہیں جاؤں، تجھے جاؤ. کہا تو کیوں نہیں؟ میں کہا بس میں نہیں جانا، تجھے جاؤ، میں نہیں جانا. تو اس نے کہ میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا گناہوں میں آگے ہوتے ہو، لیکن میں پیچھے چل میرے ساتھ. تو مجھے گھسیٹ کے لے گیا. تو ہمارے پہنچنے میں دیر ہوگی. کالج کی مسجد تھی. جب میں پہنچا تو وہ نعیم الدین صاحب تھے، وہ سنتیں پڑھ رہے تھے ظہر کی. زور سے پہلے گشت تھا، زور کے ہو جانا. ان کی نماز دیکھ کر نہ میں ایسے ہوں، کیونکہ چند دن پہلے میں نے ان کو بہت گالیاں نکالی تھیں اور ایسے فزیکلی دھکے دے کر کمرے سے نکالا تھا. آئندہ تو میرے کمرے میں آنا نہ، میں تیری خبر لوں گا. جو میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا، میں شرم سے زمین پھٹے میں غائب ہو جاؤں. میں نے زندگی میں ایسی کیفیت نماز میں کسی کے نہیں دیکھی. مجھے پہلا جو اثر ہوا تبلیغ کا، ایک تبلیغ والے کی نماز دیکھ کر ہوا. آج تبلیغ والا ویسی نماز نہیں پڑھتا ہے. جلدی سے نماز پڑھ کے مشورے میں آ جاؤ. ارے بھائیوں کیوں نہیں کہتے ہو اچھی طرح نماز پڑھ کے مشورے میں آ جاؤ. نماز تو اللہ سے جوڑ دیتی ہے. مشورہ ہماری اجتہادی چیز. نماز میرے رب کا امر ہے جو مجھے بلاتا ہے اور مجھے میرے اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. رسول کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا میں اللہ سے باتیں کروں، میں نماز پڑھتا ہوں. واہ واہ.
اور اگلی سن، اور جب میرا جی چاہتا اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں. ہمارا قرآن پہ ادھر تلاوت ہوتی ادھر ٹن ہوتی تو فون لگا، ہاں قرآن گیا، گل شروع ہو گئی. اتنی قرآن کی بھائی کرام، اتنی 10 منٹ بند کر دو، جتنا پڑھنا اتنا پڑھو، اس کے بعد فون سن لینا. تو نماز اس امت کو عالی شان عمل دیا گیا ہے، عرشوں پہ بلا کے دیا گیا. 50 نمازیں، میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، بولے ہی نہیں کہ 50 پڑھے گا کون، تو ٹھیک ہے یار. میں نے کہیں پڑھا نہیں، پر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ میرا نبی تو 50 ہی لے کے چلا گیا. تو موسیٰ میرے پاس واپس بھیجو. مجھے نہیں پتا، جو علماء سن رہے ہیں ان کے مطالعے تو وسیع ہیں، اگر کہیں مل جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر غلط ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ پھر میں آئندہ اس کو نہ کہا کروں. مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے کھڑا کیا ہے تو 50 لے کے آندہ کہیں پانی مکرو ہو جاتا ہے. تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے، چھٹے آسمان، کیا ہوا؟ 50 نمازیں کا توبہ، کون پڑھے گا حضرت؟ واپس جائیں، اللہ سے بات کریں. اب جب آپ واپس آئے ہیں تو اللہ 45 کاٹ دیتا، 5 جو دینی ہے تو 45 کا پہلے ہی 5 دیتا، نہیں دی 50. نماز کی عظمت بٹھانے کے لیے، نماز کی ہیبت بٹھانے کے لیے، نماز کی محبت بٹھانے کے لیے، نماز کی قیمت قدر بتانے کے لیے. اب جب آپ گئے تھے تو 45 کاٹ کے 5 واپس کر دیتا، نہیں 5. چھٹے آسمان سے 7، 7ویں سے سدرۃ المنتہا. اور پھر اگرچہ یہ سیکنڈ میں آنا جانا تھا، پر یہ وہ سفر کوئی عام انسان کرے تو لاکھوں کروڑوں سالوں کا یہ سفر ہے. اب یوں گئے یوں ہے، پھر اللہ کا ٹھیک ہے 5 کٹا دیتے ہیں. میرے نبی کا اپنے آپ کو رضا پر قضا کا وہ مقام دکھانا تھا اپنے رب کو. یا اللہ تو 50,000 بھی دے گا تو تیرا محمد کہے گا لبیک. یہ تو 50. تو واپس جی کیا ہوا؟ 45. بہت زیادہ، واپس جائیں. امت کو نماز کی عظمت بتانے کے لیے اگر یہ قصہ نہ ہوتا تو میں ایسے تفصیل بتاتا نماز کی عظمت پر. چلو میرے حبیب 40. پھر میرے نبی نے نہیں کہا کہ بہت زیادہ ہے، اسی کے کتنے 40. واپس مہربانی کریں، واپس 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5. اتنا کر کے اللہ کے واسطے نماز کی طاقت کو سمجھو، نماز کو خوبصورت پڑھو. ہمارے پٹھان بھائی نماز پڑھتے ضرور ہیں پر نماز کے پلے چھوڑتے بھی کچھ نہیں. نماز چھوڑتے بھی نہیں اور نماز کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑتا. لیکن یہ اس نہ پڑھنے والے سے کروڑ درجے بہتر ہے جو پنجابی سجدہ نہیں کرتا، سندھی نماز نہیں پڑھتے، پنجابی نہیں پڑھتے، یعنی بہت تھوڑا پڑھتے، بہت کم. بلوچ بھی، سندھی بھی، میں پنجاب کا ہوں، پنجاب بہت کم. پٹھان پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے ایسے ہیں جیسے گاڑی چھوٹ رہی ہے. 5 کم 5، 50، 45، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5 پہ ہو جی. کیا ہوا؟ کہ 5. کہ نہیں واپس جائیں. کہ نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، 5 معاف ہو رہی ہیں، وہ اگر یہ بھی گئی تو پھر میری امت کا کیا بنے گا؟ تو کہنے کہ چلو ٹھیک ہے، میری امت پہ 2 فرض تھی انہوں نے کوئی نہیں پڑھی تھی، کراچی والوں کو دیکھ لوں گا 5 پڑھ دیں کہ نہیں پڑھتے. 80-90% تب کا نہیں پڑھتے. جس ماحول میں نے آنکھ کھولی، جمعے کا دن، کیونکہ ہمارے دیہاتوں میں جمعہ پڑھا جاتا ہے، تو جمعے کا دن ہمارا امام مسجد دروازے پر کھڑا تھا کہ کوئی ایک آدمی اور آ جائے تو اس کو لے کے میں جمعہ پڑھاؤں. کہ میرے گاؤں کی بات، میرے گاؤں کی، میرے تایا کا نوکر گزرا، اللہ اس کے معاف کرے، سارے قبروں میں چلے گئے. تو کافی دیر کے بعد دروازے میں کھڑے میرے تایا کا ایک نوکر گزرا، رمضان.
تو امام صاحب رمضان قیام جمعہ پڑھ گیا واقع کہتا ہے حافظ جی تمہیں اور کوئی نہیں لبا ہے اس کام واسطے، میں ہی رہ گیا وہ نہیں آیا اور ہمارا امام ظہر پڑھ کے نکل گیا۔ یہ میرے پنجاب کا حال تھا۔ اس مبارک محنت کی برکت سے اور ان لوگوں کی قبروں کو سلام کرتا ہوں جو یہ کرتے 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 قبروں میں چلے گئے، اور ان کو سلام کرتا ہوں جو کرتے کرتے بڑھاپے میں پہنچ گئے، بیماریوں میں پہنچ گئے، گشتوں کرتے کرتے کرسیوں پہ آ گئے، لاٹھی ہاتھ میں آ گئے۔ یہ سب محسن ہیں امت کے جن کی برکت۔ اب اسی گاؤں میں اللہ کا فضل ہے، اتنا خوبصورت مدرسہ ہے، 100 لڑکا امریکہ کے بچے میرے مدرسے گاؤں میں پڑھ کے گئے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں نماز کی دولت دی۔ یہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اللہ کے واسطے آج کے بعد نماز نہ چھوڑو، ٹھیک ہے؟ نماز نہ چھوڑو، پکی بات ہے نا؟ نہیں چھوڑو گے نا؟ اسلام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی عمارت ہے نماز، روزہ، حج، زکات۔ اس کی چھت پڑے گی تو مکمل ہوگا۔ یہ چھت پڑی ہے تو مکمل ہے، چھت نہ ہو تو عمارت مکمل نہیں ہوتی۔ تو میرے نبی کے اسلام کی چھت، میرے اللہ کے بھیجے ہوئے اسلام کی چھت، وہ تبلیغ کا چوتھا نمبر ہے۔ کون سا نمبر ہے؟ کیا اس کو کہتے ہیں؟ عام لفظوں میں کہوں وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں۔ اکرام مسلم تو اصطلاحی لفظ بن گیا۔ اب میرے نبی بنیاد بنا رہے ہیں ایمانیات کو، عمارت بنا رہے ہیں نماز کو، اور چھت بنا رہے ہیں اچھے اخلاق کو، اچھے اخلاق کو، اچھے اخلاق کو، اچھے اخلاق کو چھت بنا رہے ہیں۔ دین کی خوبصورتی اچھے اخلاق، دین کی زینت اچھے اخلاق، عالم کی زینت اچھے اخلاق، علم کی زینت اچھے اخلاق۔ تبلیغ ہو مبلغ ہو، اسلام ہو مسلم ہو، ایمان ہو مومن ہو، عالم ہو علم ہو، تصنیف ہو مصنف ہو، سب کے لیے ایک ہی میک اپ، ایک ہی زیور، ایک ہی حسن ہے جس سے وہ نکھرتا ہے، چمکتا ہے، دمکتا ہے۔ وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ انما یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ ابتدا کہاں سے کہیں؟ بنیا آج کل کے معنی میں آتا ہے۔ اب چھت کہاں سے میں نے لی ہے؟ انما بعثت لاتمم محاسن الاخلاق او قال مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں کہ مکمل کر دوں اخلاق کو، اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنتی ہو گیا۔ ابو بکر سامنے تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ ان 360 میں کوئی میرے پلے بھی ہے؟ آپ نے کہا تیرے اندر ساری ہے، سب پوری تیرے اندر۔ یہ بات اور کسی سے نہیں فرمائی، صرف ابو بکر صدیق سے فرمائی کہ تیرے اندر اخلاق کی تمام صفات جمع ہے۔ میرے بھائیو، حسن اخلاق، زبان کا میٹھا بول، غیبت کا چھوڑنا، جھوٹ کا چھوڑنا، گالی کا چھوڑنا، طنز تانوں کا چھوڑنا، اور اپنی زبان کو میٹھے بول کا عادی بنانا، معاف کرنا، درگزر کرنا، لوگوں کے عیبوں سے اندھے ہو جانا، کانوں سے بہرے ہو جانا، زبان سے گونگے ہو جانا، یہ وہ اخلاق ہیں جو کسی انسان کو عالی انسان بناتے ہیں، معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں۔ میں حرم شریف میں بیٹھا تھا مدینے، ایک طرف چھپ کے 3 نوجوان آ گئے، کہنے کہ حدیث کی اجازت چاہیے آپ سے، نستجیزک فی الحدیث، ہمیں آپ سے حدیث کی اجازت۔ یہ سند کا ایک سلسلہ ہوتا ہے عالی ثابت۔ میں نے کہا آپ لوگ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے کہ نہیں جانتے نہیں۔ تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ میرا کوئی حدیث پاک سے واسطہ ہے یا راستہ یا نسبت ہے؟ کہنے کہ یہ تو نہیں پتا، بس ہمارے دل میں آیا کہ اس آدمی کا حدیث کے ساتھ کوئی رابطہ ضرور ہے، تو بس ہم تجھ سے آگے۔ وہ وہاں پڑھتے تھے
جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ایک مصر کا، ایک اردن کا، ایک امارات کا۔ میں نے کہا بیٹھے تھے، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لکھو، میری سند لکھو۔ میں نے اپنی سند لکھائی، برکت کے لیے آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ محمد عبداللہ، بخاری شریف کے سند، محمد عبداللہ، خیر محمد، محمد یاسین، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، شاہ ولی اللہ، ابو طاہر مدنی، ابراہیم کردی، احمد الخشاشی، ابو المواہب شناوی، ابو یحییٰ محمد بن احمد الرملی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر الاسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الداوودی، عبداللہ بن احمد السرخسی، محمد بن یوسف الفربری، اور امام بخاری محمد بن اسماعیل۔ تو آگے حمیدی، سفیان، یحییٰ بن سعید انصاری، اور محمد بن ابراہیم التیمی، علقبہ بن وقاص، اور عمر بن خطاب، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں طالب علم میں میں تھوڑا خارجی مطالعہ میرا رہتا تھا، ہمارے طلبہ کا مطالعے کا یا ذوق نہیں یا ٹائم نہیں ملتا ہے، تو میں خارجی مطالعے کی وجہ سے مجھے پتا تھا سند عالی بھی ہوتی ہے، سافل بھی ہوتی ہے۔ عالی سند ہوتی جس میں واسطے تھوڑے ہوں، سافل ہوتی جس میں واسطے زیادہ ہوں۔ تو جب ہم دورے سے فارغ ہوئے تو مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، ہم ان کے پاس گئے، ان سے ہم نے حدیث کی اجازت لی، تو اس طرح میری سند سے 2 واسطے نکل گئے، اب محمد عبداللہ اور خیر محمد نکل گئے، میری سند میرے استادوں سے بھی اوپر چلی گئی تھی۔ تو جب انہوں نے لکھ لی تو کہنے لگے وقت ہے، دستخط کرو۔ میں نے کہا نہیں، ایک سوال کروں گا پھر دستخط کروں۔ کہنے لگے بولو۔ میں نے کہا عالم اور علم کی خوبصورتی کیا ہے؟ ما زینت العلم والعالم۔ اور اس مجمع کے لحاظ سے تبلیغ اور مبلغ کی خوبصورتی کیا ہے؟ دعوت اور داعی کی خوبصورتی کیا ہے؟ عام مسلمانوں کا مجمع ہے، اسلام اور مسلمان کی خوبصورتی کیا ہے؟ سب ایمان والے ہیں، ایمان اور مومن کی خوبصورتی کیا ہے؟ تو یہاں مصری بیٹھا تھا، کہنے لگا تقویٰ۔ میں نے کہا نہیں۔ ادھر اردنی بیٹھا تھا، کہنے لگا زہد۔ میں نے کہا نہیں۔ ادھر اماراتی بیٹھا تھا، کہنے لگا اخلاص۔ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا زینت کا میں نے پوچھا، خوبصورتی کے لفظ کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے، نظر ہی نہیں آ رہی تو بدصورت خوبصورت ہونے کیسے پتہ چلے گا؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ جو کرتوں پہ کڑھائی ہوتی ہے تو ادھر ہوتی ہے نا، یہاں، تاکہ لوگوں کو نظر تو آئے۔ کوئی بنیان پہ کڑھائی کر کے اٹھا کے دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا تقویٰ اندر کی چیز، زہد اس سے بھی زیادہ اندر کی چیز، اور اخلاص اس سے بھی باریک چیز کہ کرنے والے کو بھی موت پہ ہی پتہ چلے گا مخلص تھا کہ کیا۔ تقویٰ ایک کیفیت کا نام، زہد ایک کیفیت کا نام، اخلاص ایک کیفیت کا نام۔ کیفیت تو نظر نہیں آتی، اور زینت کا مطلب ہے چیز نظر آئے، جس کو کہا جا سکے خوبصورت ہے بدصورت ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر تم بتاؤ۔ میں نے کہا عالم ہو یا علم ہو، علم ہو یا عالم ہو، اب یہ بڑا مجمع ہے تو اس کے لحاظ سے اضافہ کر رہا ہوں، تبلیغ ہو یا مبلغ ہو، دعوت ہو یا داعی ہو، اسلام ہو یا مسلم ہو، ایمان ہو یا مومن ہو، سب کی خوبصورتی اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق ہیں، نرم گفتگو ہے، مزاج شریعت نرمی ہے، شدت نہیں، سختی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں۔ ہمارے ماحول میں چونکہ ہم لوگ سیرت سے نہیں جڑے ہوئے، ہم اپنے اکابر سے زیادہ جڑے ہیں، ہم سیرت سے کم جڑے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ فلاں بزرگ یہ کرتے تھے، فلاں بزرگ یہ کرتے تھے، ہمارے استاد یہ کر۔ میں یہ قاریوں سے پوچھو تو بچوں کو کیوں مارتے ہو؟ کہ ہمیں ہمارے استاد نے مارا تھا، ہم بھی مارتے ہیں۔ یہ فلاں قاری صاحب بہت مارتے تھے تو لہٰذا ہم نے بھی ڈنڈے مارنے۔ ارے بھائی تم جلاد ہو، تم قاری نہیں ہو۔
اگر شاگرد استاد سے ڈرا ہوا ہے تو یہ استاد نہیں ہے، تھانے دار ہے۔ اگر بیٹا باپ سے ڈرا ہوا ہے تو یہ باپ نہیں ہے، یہ تھانے دار ہے، جلاد ہے۔ بیوی خامد سے سہمی ہوئی ہے تو یہ خامد نہیں ہے، یہ تھانے دار ہے۔ مامور امیر سے ڈرا ہوا ہے، مشورے میں شورا والوں سے عام لوگ ڈرے ہوئے ہیں، دفتر میں بڑے صاحب سے چھوٹا افسر ڈرا ہوا ہے، پیر ہیں، شیخ ہیں، مرید ڈرا ہوا ہے۔ یہ ساری شکلیں تھانے داری کی ہیں، تھانے داری کی۔ یہ سارے تعلق محبت کے ہیں۔ بچہ باپ کو دیکھ کے خوش ہو جائے، استاد کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو جائے، امیر کو دیکھ کے مامور خوش ہو جائے، پیر کو دیکھ کے مرید خوش ہو جائے، بیوی خامد کو دیکھ کے بیوی خوش ہو جائے، اولاد کو دیکھ کے ماں باپ خوش ہو جائیں، بھائی کو دیکھ کے بھائی خوش ہو جائے، بہن کو دیکھ کے بہن خوش ہو جائے۔ یہ ہیں وہ اخلاق میرے نبی کے۔ اگر پیدا ہوئے تو یہ کیفیت پیدا ہوگی، ورنہ سب تھانے داری بنی ہوئی، ڈانٹ ڈپٹ، اور ایک تربیت کا ایک ہوا چڑھا ہوا سب کے اوپر، تربیت کرنی۔ ارے بھائی اپنی تربیت کرو، دھنی اپنی دھن، برائی دھنی کا اپنا بن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلی صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنین۔ محبت نرمی۔ میرے نبی نے اکھڑ ترین قوم کی تربیت کی۔ کوئی ڈنڈا اٹھایا، کوئی تھپڑ مارا، کوئی بے عزت کیا، کوئی کان پکڑا ہے، کان پکڑا ہے، اتنی نادانی کی حرکتیں۔ ارے بھائی کیوں کر رہے ہو؟ کہ ہمارے استاد جی کیا کرتے ہیں؟ ارے اپنے نبی سب سے بڑے استاد ہیں، ان کو دیکھو کس نرمی سے امت کو لے کر چلے۔ سوچو۔ اللہ